جواد العلماء آیت اللہ سید علی جواد زنگی پوری۔ آیت اللہ سید علی جواد سن 1274 ہجری بمطابق 1885 عیسوی میں سرزمین زنگی پور ضلع غازی پور پر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد سید محمد طاہر شہر بنارس میں رہتے تھے، لہذا علامہ بھی اپنے والد کے ہمراہ بنارس آ گئے، جس کی وجہ سے آپ بنارسی مشہور ہوئے، جبکہ آپ کا اصل وطن زنگی پور ہے۔ 10 برس کی عمر میں سایہ پدری سے محروم ہو گئے تو موصوف کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے نانا سید عنایت حسین زنگی پوری نے اپنے کاندھوں پر لے لی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم مولوی امداد علی بنارسی اور مولوی رضا حسین نو نہروی سے حاصل کی۔ اس کے بعد عازم لکھنؤ ہوئے اور وہاں مدرسہ ایمانیہ میں داخلہ لے لیا۔ یہ مدرسہ سن 1289 ہجری میں علامہ کنتوری اور ابو صاحب کی تحریک پر قائم ہوا تھا۔ مولانا سید علی حیدر مجتہد اس مدرسے کے مدرس اعلیٰ تھے۔ آپ مدرسے سے وظیفہ نہیں لیتے تھے بلکہ صرف آنے جانے کا کرایہ لیتے تھے۔ موصوف نے مولانا علی حیدر مجتہد کے علاوہ آیت اللہ ابو الحسن ابو، آیت اللہ سید حسن اور تاج العلماء علی محمد سے بھی کسب فیض کیا اور درجہ اجتہاد تک پہنچے۔ آپ کی علمی صلاحیت کے پیش نظر آیت اللہ شیخ زین العابدین نے اجازہ بھی مرحمت فرمایا تھا۔ علامہ علی جواد نے اہل بنارس کو اس طرح اسلامی اخلاق سے ہمکنار کیا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ نے اپنی پاک دینتی اور واضح و نصیحت سے بنارس کے لوگوں میں دینی بیداری پیدا کر دی، انہیں اسلامی تعلیمات سے باخبر کیا، ان میں عزت نفس اور احساس دینداری پیدا کیا، ہندو مسلم میں بھائی چارگی پیدا کر کے محبت اور اخلاق کا درس دیا۔ آپ کی مجلسوں میں تمام مذاہب کے لوگ شریک ہوتے تھے۔ تقریر اتنی بااثر اور حکمت آمیز ہوتی کہ 3-4 گھنٹے کے بیان میں کسی کو تھکن کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ ان کی تقریر میں فضول واقعات نہیں ہوتے تھے، کسی طرح کی دل شکنی کی بات نہیں کرتے تھے، بلکہ ایسی خوبی سے مضامین بیان کرتے کہ ہر مذہب کا انسان غور سے سنتا۔ اللہ نے آپ کی زبان میں تاثیر اور بیان میں درد دیا تھا، جس کی وجہ سے لوگ آپ کی عید غدیر، عید میلاد النبی، 13 رجب اور 28 صفر کی تقریریں سننے دور دور سے بنارس آتے تھے۔ جواد العلماء بر صغیر کی قدیم ترین دینی درسگاہ جامعہ ایمانیہ بنارس کے دوسرے مدیر اعلیٰ تھے۔ اس مدرسے کو بنارس کے ایک معروف زمیندار مولوی خورشید علی خان نے قاضی القضات مولانا سید بند علی کی تحریک پر قائم کیا تھا۔ جامعہ جوادیہ بنارس جواد العلماء کے نام سے ہی موسوم ہے، جسے آپ کے فرزند اکبر علامہ سید محمد سجاد نے 2 ستمبر سن 1928 میں قائم کیا تھا۔ جامعہ جوادیہ سے ماہنامہ الجواد آپ ہی کی یاد میں شائع ہوتا ہے، جو پہلی مرتبہ علامہ رضی زنگی پوری کے دور میں شعبہ نشر و اشاعت کی جانب سے شائع ہوا تھا۔ آپ کے زرعی دور میں مدرسہ ایمانیہ نے علمی اور روحانی ترقی کی، درس و تدریس کے چرچے زبان زدے خاص و عام تھے، بے شمار طلاب تعلیم و تربیت سے مالا مال ہوئے، موصوف خودآگاہ صلاحیتوں کے مالک تھے۔ آپ کا قلم بھی بے حد مضبوط تھا، مختلف موضوعات پر بے شمار تحقیقی مضامین تحریر کیے، لیکن افسوس کہ اکثر ضائع ہو گئے۔ ان کی بعض تحریریں ابھی بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے لوگوں میں علمی اضافے کے لیے ایک کتب خانہ جعفریہ قائم کیا تھا۔ بنارس کے امام جمعہ کے منصب پر فائز رہتے ہوئے بے شمار دین اسلام کی خدمات انجام دی۔ آپ نے مسلمانوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تجارت کی طرف بھی ترغیب دلائی۔ فلاح الاخوان اور تہذیب الاخلاق کے نام سے 2 ادارے قائم کیے، جن کے ذریعے معاشی فلاح و بہبود اور تجارتی ترقی کے منصوبے بروئے کار لائے گئے۔ ان دونوں اداروں نے لوگوں کی مالی حالت بہتر بنانے میں بڑا کردار ادا کیا۔ آپ نے قوم کے لیے غیر معمولی خدمات انجام دی۔
جس کے سبب آج تک لوگ آپ کے علم و عمل، شخصیت اور کردار کو یاد کرتے ہیں۔ جواد العلماء کی کوششوں سے مختلف محلوں اور مختلف گھروں میں مجالس قائم ہونے لگی۔ چند سال ایسے گزرے کہ سال کے 365 دنوں میں کوئی دن مجالس اہل بیت سے خالی نہیں رہا۔ غریب مومنوں کے یہاں اپنی جیب سے تبرک کا انتظام کیا۔ عزاداری سے متعلق ماتمی انجمن نصیر المومنین قائم کی، جس کو بنارس کی سب سے قدیم ماتمی انجمن کہا جا سکتا ہے۔ موصوف کی مشغولیت بہت زیادہ تھی، مثلاً اصلاح معاشرہ، درس و تدریس، حکمت آمیز واعظ و نصیحت۔ اللہ نے آپ کو 2 فرزند نرینہ عطا کیے جن کی تربیت بنحو احسن انجام دی۔ ان کے ایک بیٹے مولانا محمد سجاد تھے جن کو آپ نے اپنی زندگی میں پیش نمازی اور تدریس کی خدمت سونپ دی تھی۔ دوسرے فرزند سید محمد مرتضیٰ تھے جو آپ کی وفات سے 6 مہینہ پہلے رحلت کر گئے تھے۔ آخر کار یہ علم و عمل کا درخشاں مہتاب 13 ربیع الاول سن 1339 ہجری میں سرزمین بنارس پر غروب ہو گیا اور مجمع کی ہزار آہ و بکا کے ہمراہ شہر بنارس کے صدر امام باڑے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔